مجھے آج بھی یاد ہے جتنے ہم سخت لوگ ہیں. جس دن میرے والد صاحب کا رات کو بھی سال ہوا نا، اس دن چلو کیمرہ لگا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پروگرام تھا، تو میں نے ان کو کہا یار والد صاحب کی حالت بہت سخت خراب ہے، میں آ نہیں سکتا ہے. پتہ اس بندے نے مجھے کیا کہا؟ کہتا پھر اس طرح کرو اپنے والد صاحب کی ویڈیو بنا کے میں نے بھیجو. اتنے ہم ظالم لوگ ہیں. اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو محفل کر اور باتیں سن لو جی سانو 17 سال ہو گیا محفل کر، وہ بھائی کیا سیکھا پھر تم نے 17 سال کی محفل سے؟ اور پھر مسجد میں بیٹھا ہوں، حیرانگی کی بات یہ میں نے اس کو ویڈیو بنا کے بھی بھیجی ہے. پھر وہ میری بات مانا کہ واقعی یہ بو مار نے بڑا ڈاٹا ہے، جہاں چلے جاؤ واہ واہ، جہاں نہ جاؤ گالیاں. کل ایک پروگرام رہ گیا ادھر جی، وہ کون سی گالی ہے جو میں نے نہیں کھائی ہے؟ بدلو پتر تھوڑا سا اپنے آپ کو. اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جتنے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں. کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا. داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے. تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک کپڑے کا دکاندار ہے. خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے. وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا. مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. کہتے کوئی بھی نہیں. کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یہ حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا. کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تسبیح بھی کوئی نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں نے تو راز جاننا تھا. کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا. کہتے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی. کہتے میں کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلے ہی کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ کام کہیے تو کر دے ہوگے. میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے. کہتے میں نے کہا جی. کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدیں مجھ سے نہ خریدیں. میں بڑا حیران ہوا. وہ بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، کسی نے خود ہی ڈالنی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھانجے کی ہوگی. کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیج رہے ہیں. تو کہتے وہ مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لی ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے. بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے. اب فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں. پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے. اور اللہ کا شکر ہے حضرت ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں. اور پتر آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. آپ جس در پہ جاؤ گے بہت بہت بڑی محفلیں، بڑے بڑے لمبے پروگرام، 2-2 3-3 1.5 گھنٹے کی تقریریں، لیکن محبت پھر بھی کوئی نہیں ہے. ہم پیچھے جا رہے ہیں. جھوٹ بولنا ہے تو جنہ مرضی بول لو. میں بیمار بھی ہاں، میں تھکیا بھی ہاں، گرمی بھی بڑی ہے، تو میں جھوٹ بولا تو بالکل نہیں آیا کوئی، اور نہ اللہ کبھی بلوائے مجھ سے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، گجرانوالہ والے نوجوان بیٹھے ہیں، اور حضرت جی ایویں نہ منڈی لاڑی ہو، ذرا سوچ کے میں نے جواب دئیو. ماشاءاللہ
محرم شریف اپنے اختتام کی طرف روانہ ہیں. ٹھیک ہے جی. بڑا شعر پڑھا گیا جی. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے سوال ہے, گجرانوالہ والوں ذرا بتاؤ مجھے, آپ نے گجرانوالہ کے کسی بازار میں اسلام دیکھا؟ کسی پارک میں, کسی مہراج ہال میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں؟ بلکہ یہاں بہت سارے بچے ایسے بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ بیٹا تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ, تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. پھر سوال یہ ہے کہ جی وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. آج بڑی دکانیں کھل گئی ہیں, زید کچھ کہہ رہا ہے, بکر کچھ کہہ رہا ہے. میں نہ زید کی سنوں گا نہ میں بکر کی سنوں گا, میں تو وہی سنوں گا جو میرے بڑوں نے کہا ہے. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا کہا بتایا ہے؟ سیکھاں تے مکھن پکانا وہ ڈاڈا اوکھا کمے, وہ بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے. لیکن بتاؤ سوال پھر سوال ابھی بھی وہاں ہی کھڑا ہے جی, وہ اسلام کدھر ہے جی؟ سوال اب بھی وہاں ہی کھڑا ہے, وہ اسلام کدھر ہے جی؟ میرا پہلا سوال نوجوانوں سے, آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے جی؟ آج آپ کو اتنے مشکل لگ رہا ہے یہ داڑھی رکھنا جی. اب ماشاءاللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں, نوید قادری صاحب ہے, حضرت 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 صاحب ہے, سارے بچے بیٹھے. آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ لون میری تونچ پیڑ لگتی ہے؟ ملا کوئی؟ آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اپنی جیب میں اٹھایا ہوا ہے, میری بھی جیب میں اس وقت. ایدا پار نہیں تو ایدا پار ہے, ایدا نہیں پار, ایدا پار ہے. کدھر ہے جی اسلام؟ اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو, اوے اللہ دے بندے ہو, آج بڑا سستا سودا جے کر لو پتر, آج بہت سستا سودا ہے پتر, کر لو. اوکھے سودے وہ کر گئے. مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا, آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ہیں. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا کسی نے؟ تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا ہے؟ وہ امام حسین ہی تھے حضرت جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی ہیں. تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں, عشق میں کیا زندہ باد یا علی, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. آج پتر سوکھا سودا جی, کر لو میرا پتر. اے ٹوپی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے, اے داڑھی کوئی نہیں جی ایڈی پاری ہے پتر. آج سستا سودا جی, کر لو میرے پتر. وہ چلو دکھ ہے جی اس وقت, ہمیں دکھ ہے اس وقت. وجہ میں حضرت اس دن ایک بچہ آ گیا دم کروانا, اس کی شام رات کو نا بارات تھی, اس نے اپنی کلائی پہ نہ گانا پہن رکھا, کیونکہ بھائی نہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں. اس نے گانا باندھا ہوا تھا, دم کروانے آ گیا. میں سفر پہ تھا, فون آیا جی پتہ نہیں میں کی ہو گیا, تو یہ کتنے ہو؟ میں پتر میں آنڈے آدھا میں تے پہنچ جاؤں. وہ میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا, گاڑی کھڑی کی, اس کو اندر لے گیا, دم شام کیا. اس نے جناب وہ ہاتھ پہ نہ گانا باندھا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا میں یار ایڈا تیرا قد دے جوان آدمی ہے, اے کی تو گانا بنے نا, اے پھڑ کے لا سو. نہ حضرت جی اے نہ لوائیو, بڑا کام خراب ہو جانا. میں کیا ہوں یہ
मेरे तेल ते बने हैं ते राती दूल्हा जो मैं बनना तो मेरी भैनों ने लाना गाना हजरत जी गाना ना लवाई मैं हजरत जी मैंने कहा चलिया इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना अजीज हो गया और मुस्तफ़ा की सुन्नत तुझे बड़ी इंडिया से लिया हुआ गाना तुझे इतना ही अजीज हो गया, क्या हो जाएगा गाना? किधर है गाना लिखा हुआ? किस आयत में गाना है? किस हदीस में गाना है? इंडिया से लिया हुआ गाना तुम्हें इतना ही अजीज हो गए हैं? जो मुस्तफ़ा करीम के चेहरा अनवर पे, जो सिद्दीक़ अकबर के चेहरा अनवर पे, जो उमर फ़ारूक के चेहरा अनवर पे, जो उस्मान गनी के चेहरा अनवर, जो मौला मुश्किल कुशा के चेहरा पाक पे, जो इमाम हुसैन के चेहरा पाक पे, जो इमाम हसन के चेहरा पाक, वो तुझे ओखी लग रही है। अच्छा चलो जी आपस में बैठे, सच बताना मुझे ज़रा, दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगने के अलावा और तो नहीं कुछ। आपस में बैठे हैं जी, कहते तो मैं कैमरा भी बंद करवा देता, कारी साहब को मैं कहता हूँ कारी साहब थोड़ी देर कैमरा बंद कर छोड़, कोई और वजह तो नहीं है, कोई है तो लो जी मैं बैठा हूँ, उठ के बोलो। मुझे शदीद बुखार है, मैं नहीं आपकी खुशामद करने आया है कि मैं कहा जी सारा कुछ ही ठीक है। भाई सारा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ठीक है, सारा तो दूर रह गया ना, कुछ भी नहीं ठीक। हाँ जी मियाँ जी 2020 में इस्लामाबाद खड़े होकर नारे लगे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक फिर क्यों हो गया? 2021 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान पे तमाशा लगा है, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, जो भी है काम तो गलती हुआ है ना, उसने खुद फड़वाए हैं या आपने फाड़े हैं, काम तो गलती हुआ है। फिर मैं किस तरह कहूँ सब कुछ ठीक है? 2 साल हो गए हैं पुत्र, हज बंद पड़ा हुआ है, उधर हजरत जी सिर्फ 60,000 बंदे हज कर रहे हैं, और उधर जनाब एक फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल का मैच हो रहा है, 2.5 लाख बंदे बैठ के मैच देख रहे हैं। आज कोई नहीं है सऊदीया को पूछने वाला हैं? आज कोई नहीं सऊदीया को पूछने वाला। और तू मामा लगता है बंद करने का? क्या तेरे पास बंद करने की अथॉरिटी है? ये अल्लाह का घर है, तेरा तो घर ही नहीं है, क्यों तूने इसको बंद किया? वो गया वफद उसे पूछने, ओ भाई हमें इतना तो बता, ये कोरोना को इतने तगड़ा हो गया है, इसका जोर फुटबॉल के ग्राउंड पे नहीं चलता, अगर चलता है तो मताफ में चलता है। ये कोरोना इतनी ताकतवर हो गया है, इसका जोर यूरोप के बाज़ारों में, यूरोप के होटलों में, यूरोप के क्लबों में, यूरोप के बार क्लबों में, यूरोप के जनाब जहाँ जुए खेले जाते हैं वहाँ नहीं चलता। इसका जोर जो है ये सफ़ा मरवा पे चलता है, मकाम इब्राहिम पे चलता है, मिना में चलता है, मुजदलफा में चलता है, अराफात में चलता है। इसका जोर मस्जिद नबवी शरीफ में चलता है, इसका जोर जन्नतुल बकी में चलता है, इसका जोर कुबा शरीफ में चलता है, इसका जोर मैदान उहद में चलता है। लेकिन पूछना किसने है? आपने। आपको तो हजरत उन्होंने शादिया नादिया के पीछे लगा दिया, आपको तो उन्होंने नेट के पैकेज दिए हुए हैं, रात के सारी रात गल्ला करो बैठ के। पूछना किसने है? कौन पूछेगा? किसने? हम ये जो हम एक दूसरे को काफिर बनाने में लगे हुए, मैं कहना ओ काफिर हो, कहना मैं काफिर हूँ, पता नहीं मुसलमान कौन है यार। कोई नासबी हो गया, कोई खारजी हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, लड़ो आपस में, वो अपना काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए हैं हजरत, हज बंद पड़ा हुआ, उम्रा बंद है, क्या नहीं खुला जी? उसका मुझे नाम बताओ जो नहीं खुला हुआ है जी। वो सेन हरम हजरत जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, चंद बंदे वहाँ तवाफ कर रहे हैं। वो मस्जिद नबवी में मुआज़्ज़ा शरीफ जिसके सामने दीवाने खड़े होकर हुजूर की बरगाह में सलातो सलाम पेश करते थे, वह बंदा कोई नहीं है हजरत। कोई है पूछने वाला? कौन पूछेगा उसको यार? वो उठो खुदा के बंदो, 10 मुहर्रम पे एक देग पका के देना, जो फतवा दे लो मुझ पे, एक देग पका के, एक सबील लगा के, एक चावल बांट के, एक फिरनी पका के वेले ना हो जाओ यार। मिशन हुसैन कहाँ है? आज हुसैन के नाने का दीन फिर इतना कमजोर है कि हज बंद पड़ा है, उम्रा बंद पड़ा है, मस्जिद नबवी सोनी है। लेकिन पूछना किसने? कौन पूछेगा? फिर हजरत फिर मुझे मजबूरन शेर पढ़ना ही पड़ेगा। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तक के खाए, गल्लां बड़ियां नारे बड़े अमल कोई नहीं। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तक के खाए, कित्थों ले आवां उमर बहादुर जड़ैन सीने लाए।